شیخ عبدالواحد بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جہاز میں سوار تھا۔ تلاطم امواج سے جہاز ایک جزیرے میں جا پہنچا۔ اس جزیرے میں ہم نے دیکھا ایک شخص ایک بت کی پرستش کر رہا ہے۔ ہم نے اسے دریافت کیا تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا یہ تیرا معبود و خالق نہیں بلکہ خود دوسرے کا مخلوق ہے، اور ہمارا معبود وہ ہے جس نے اسے اور سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اس بت پرست نے دریافت کیا، بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم اس پاک ذات کی عبادت کرتے ہیں جس کا آسمان میں عرش ہے اور زمین میں اس کی دارو و گیر ہے، اور زندہ و مردوں میں اس کی تقدیر جاری ہے۔ اس کا نام پاک میں اس کی عظمت اور بڑائی نہایت بڑی ہے۔ اس نے پوچھا تمہیں یہ باتیں کس طرح معلوم ہوئی؟ ہم نے کہا اس بادشاہ حقیقی نے ہمارے پاس ایک سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ہمیں ہدایت کی۔ اس نے پوچھا وہ رسول کون ہیں اور وہ کہاں ہیں؟ ہم نے جواب دیا جس کام کے لیے خدا نے انہیں بھیجا تھا جب وہ پورا کر چکے تو اس نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے کہا رسول خدا نے تمہارے پاس اپنی کیا نشانی چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا اللہ کی کتاب۔ کہا مجھے دکھاؤ۔ ہم اس کے پاس قرآن شریف لے گئے۔ اس نے کہا میں تو جانتا نہیں، تم پڑھ کر سناؤ۔ ہم نے اسے ایک سورت پڑھ کر سنائی۔ وہ سن کر روتا رہا اور کہنے لگا جس کا یہ کلام ہے اس کا حکم تو دل و جان سے ماننا چاہیے اور کسی طرح اس کی نافرمانی نہ کرنی چاہیے۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اسے دین کے کچھ احکام اور چند صورتیں سکھائی۔ جب رات ہوئی اور ہم سب اپنے بچھونوں پہ لیٹ رہے، وہ بولا بھائیو یہ معبود جس کا تم نے مجھے پتہ اور صفائت بتائیں وہ سوتا بھی ہے۔ ہم نے کہا وہ سونے سے پاک ہے، وہ ہمیشہ زندہ قائم ہے۔ اس نے کہا تم کیسے برے بندے ہو، تمہارا مولا نہیں سوتا، تم سوتے ہو؟ اس کی یہ باتیں سن کر ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ مختصر یہ کہ ہم وہاں چند روز رہے۔ جب وہاں سے کوچ کا ارادہ ہوا تو اس نے کہا بھائیو مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ ہم نے قبول کر لیا۔ چلتے چلتے ہم آبادان پہنچے۔ میں نے اپنے یاروں سے کہا یہ ابھی مسلمان ہوا ہے، اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے۔ ہم سب نے چند درہم جمع کر کے اسے دیے اور کہا اسے اپنے خرچ میں لانا۔ وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، تم تو عجیب آدمی ہو، تم ہی نے مجھے رستہ بتلایا اور خود ہی راہ سے بھٹک گئے۔ مجھے سخت تعجب آتا ہے، میں اس جزیرہ میں بت کی عبادت کیا کرتا تھا، میں اسے پہچانتا نہ تھا۔ اس وقت بھی اس نے مجھے ضائع نہیں کیا، پھر جب میں اسے جاننے لگا تو اب وہ مجھے کس طرح ضائع کر دے گا۔ 3 دن کے بعد ایک شخص نے مجھے آ کر خبر دی وہ نو مسلم مر رہا ہے، اس کی خبر لو۔ یہ سن کر میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ تجھے کیا حاجت ہے؟ کہا کچھ نہیں، جس ذات پاک نے تمہیں جزیرے پہ پہنچایا اسی نے میری سب حاجتیں پوری کر دیں۔ سبحان اللہ۔ خواجہ عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے وہیں بیٹھے بیٹھے نیند غلبہ ہوا اور میں سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں ایک سر و سبز باغ ہے، اس میں ایک کنواں ہے اور ایک مکلف تخت بچھا ہوا ہے، اس پہ ایک نہایت حسین عمر عورت جلفہ افروز ہے، کہتی ہے خدا کے لیے اس نو مسلم کو جلدی بھیجو، مجھے اس کی جدائی میں بڑی بے قراری اور بے صبری ہے۔ اتنے میں میری آنکھ کھلی تو دیکھا وہ سفر آخرت کر چکا تھا۔ میں نے اسے غسل و کفن دے کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں وہی کنواں اور باغ میں تخت پر وہی عورت اور پہلو میں اس نو مسلم کو دیکھ کر وہی آیت پڑھ رہا ہے، اور فرشتے ان پر یہ کہتے ہوئے ہر دروازے سے آئیں گے کہ سلامتی ہے تم پر، پس کیا اچھا بدلہ ہے آخرت کا۔ اللہ اکبر۔